سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ میری عملی زندگی کے آغاز کی بات ہے۔ میں لاہور میں ایک بزرگ دانشور کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے عرض کیا، میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ مسکرائے اور میٹھی آواز میں بولے، پھر کامیاب لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ بزرگ دانشور کا کہنا تھا، انسان ہمیشہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے۔ آپ دولت مند لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی دولت مند ہو جاتے ہیں۔ آپ دانشوروں میں بیٹھتے ہیں تو دانشور عالم اور فاضل ہو جاتے ہیں، اور آپ کامیاب لوگوں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو آپ بھی آہستہ آہستہ کامیاب ہونے لگتے ہیں۔ بزرگ دانشور کا کہنا تھا، انسان کا طرز عمل اگر اس کے برعکس ہو تو اس پر وہ صحبت بھی ضرور اثر کرتی ہے۔ مثلاً وہ کامیاب لوگ جو اپنا زیادہ وقت ناکام لوگوں میں گزارتے ہیں، وہ دانشور جن کا زیادہ وقت جیلوں میں گزرتا ہے، اور وہ بچے جو غیر صحت مندانہ عادت کے شکار بچوں میں وقت گزارتے ہیں، وہ بھی بہت جلد ان لوگوں جیسے ہو جاتے ہیں۔ بزرگ دانشور کا کہنا تھا، تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنا زیادہ وقت کامیاب لوگوں کے درمیان گزارو، ان کی کامیابی کا اثر آہستہ آہستہ تمہارے اوپر بھی ظاہر ہونے لگے گا۔ مجھے ان کی بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود میں نے وہ بات پلے باندھ لی، لہٰذا میں پچھلے کئی سال سے کامیاب لوگوں کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ میں نے اس دوران دنیا کے قریباً تمام کامیاب لوگوں کی بائیوگرافیز پڑھی، میں نے بے شمار کامیاب لوگوں سے ملا، اور میں کامیاب لوگوں کی کامیابی کے راز بھی جمع کرتا رہا، لیکن مجھے کامیابی کا اصل فارمولہ چند روز قبل ملا۔ میرے ایک دوست نے میری ملاقات ایک سیلف میڈ بزنس مین سے کرائی۔ یہ صاحب انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ٹیوشن پڑھا کر تعلیم مکمل کی، ایک پرائیویٹ کمپنی میں منشی کی نوکری کی۔ کمپنی کا مالک ایک ویژنری انسان تھا۔ یہ اس سے متاثر ہوئے، انہوں نے اس کی شخصیت کا مطالعہ کیا، اس کی اچھی عادتوں کی فہرست بنائی، وہ عادتیں اپنائی، نوکری چھوڑی، 10,000 روپے سے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اور 20 سال میں ارب پتی بن گئے۔ یہ کامیابی اور امارت کا ایک بڑا اسٹڈی کیس تھا۔ میں نے ان سے کامیابی کا فارمولہ پوچھا تو میرے اس سوال نے نئے زاویوں کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ ان صاحب کا کہنا تھا، وہ 35 برس پہلے ایک سیٹھ کے پاس منشی تھے۔ ایک دن سیٹھ اپنی بڑی اور مہنگی کار سے اترا۔ سیٹھ کے ذاتی خادم اس کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی نے اس کا دروازہ کھولا، کسی نے اس کا بریف کیس نکالا، اور کسی نے اس کا چشمہ، اس کی گھڑی اور اس کی فائلیں اٹھا لیں۔ وہ شیشے کے اندر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے بقول میں نے اس وقت سوچا، اس سیٹھ اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میرے دماغ میں روشنی کا ایک کوند سا لہرا، اور مجھے محسوس ہوا مجھ میں اور اس سیٹھ میں صرف چند عادتوں کا فرق ہے۔ میری ساری عادتیں غریبوں جیسی ہیں، جبکہ سیٹھ نے امیروں کی عادتیں اپنا رکھی ہیں۔ میں فوراً اپنی میز پر جھکا، میں نے کاغذ اور پینسل اٹھائی اور میں نے غریبوں اور امیروں کی عادتوں کی فہرست بنانا شروع کر دی۔ مجھے محسوس ہوا غریب لوگ سست ہوتے ہیں، یہ اپنا زیادہ تر وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ امیر لوگ چست ہوتے ہیں اور یہ اپنا ایک ایک لمحہ تعمیری اور مثبت کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ غریب لوگ سیکھنا یعنی لرن کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ امیر لوگ پوری زندگی نئی سے نئی چیز سیکھتے رہتے ہیں۔ غریب لوگ کمیٹی نکلنے، لاٹری نکلنے اور چھپڑ پھٹنے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ اپنا چھپڑ بناتے ہیں، اپنی لاٹری ایجاد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی کمیٹی بناتے ہیں اور ان کا منافع اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ غریب لوگ رسک لینے، چیلنج قبول کرنے اور انیشیٹو لینے سے گھبراتے ہیں، جبکہ امیر لوگوں کی پوری زندگی چیلنج اور رسک کے گرد گھومتی ہے۔ غریب لوگ کم پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ سر ڈھانپ کر پاؤں ننگے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ امیر لوگ کم پر راضی نہیں ہوتے، یہ سر بھی ڈھانپتے ہیں اور پاؤں چھپانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں۔ غریب آدمی جلد مایوس ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹی سی ناکامی پر دل ہار بیٹھتے ہیں، جبکہ امیر شخص آخری سانس تک سٹرگل کرتا ہے، ایک جگہ ناکام ہوتا ہے تو دوسرے شہر
کسی دوسرے ملک میں جا کر کام شروع کر دیتا ہے۔ غریب آدمی اکثر اوقات کام چوری سے کام لیتا ہے، جبکہ امیر لوگ کام کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں کبھی ڈنڈی نہیں مارتے، اور غریب لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہر وقت شکوہ کرتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر اکثر اوقات کسی نہ کسی کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ ضدی ہوتے ہیں، جبکہ امیر لوگ دھیمے مزاج کے انسان ہوتے ہیں۔ ان کے پاس شکایت اور شکوے کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور یہ اکثر اوقات ضد اور ایڑ ترمی سے پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے اسی وقت عادتوں کی یہ فہرست بنائی اور مجھے معلوم ہوا سیٹھ اور مجھ میں صرف عادتوں کا فرق ہے۔ میں آج اگر امیر لوگوں جیسی عادتیں اپنا لوں تو میں بھی امیر ہو سکتا ہوں۔ لہذا میں نے فوراً غریب لوگوں جیسی عادتیں ترک کی اور سیٹھ کی عادتیں اپنا لیں۔ لہذا دولت میری طرف دیکھ کر مسکرائی، اور میں 20 سال بعد سیٹھ سے کہیں آگے کھڑا تھا۔ میں بڑی توجہ سے ان کی بات سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کامیاب انسان اور ناکام انسان، صحت مند شخص اور بیمار شخص، اچھا انسان اور برا انسان، عالم شخص اور جاہل انسان، صوفی اور بدمعاش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف عادتوں کا فرق ہوتا ہے۔ ناکام انسان کی عادتیں ناکام لوگوں جیسی ہوتی ہیں، بیمار شخص نے بیماروں جیسی عادتیں پال رکھی ہوتی ہیں، برے انسان کی عادتیں بروں جیسی ہوتی ہیں، جاہلوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور بدمعاش بدمعاشوں جیسی عادتیں، جبکہ ان کے مقابلے میں صوفیوں جیسے اوصاف، عالموں میں عالموں جیسی عادتیں، نیک انسانوں میں اچھے انسانوں کی عادتیں، صحت مند لوگوں میں لتی پیپل کی عادتیں، اور کامیاب لوگوں میں کامیاب لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف عادت ہے جو ہمیں اچھا یا برا، کامیاب یا ناکام، بخاری یا سیٹھ بناتی ہیں۔ ہم اگر اپنی عادت بدل لیں تو ہماری کلاس تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے اسے ٹوکا اور اس سے پوچھا، لیکن میں نے بے شمار غریب لوگ دیکھے ہیں جن میں امیروں جیسی عادتیں ہوتی ہیں، اور میں اکثر ایسے امیر لوگ بھی دیکھتا ہوں جن کی ساری عادتیں غریبوں جیسی ہوتی ہیں۔ وہ مسکرائے اور پورے یقین سے بولے، آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ آج سے ایک نیا مطالعہ شروع کر دیں۔ آپ ان غریب لوگوں کو واچ کریں جن میں امیر لوگوں کی عادتیں ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، یہ لوگ زیادہ دیر تک غریب نہیں رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جنہیں ہم سیلف میڈ کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو غربت میں امیر لوگوں کی عادتیں اپنا لیتے ہیں، لہذا اللہ ان پر کرم کرتا ہے۔ یہ لوگ غربت کی دلدل سے نکل آتے ہیں۔ اس طرح غریبوں کی عادتوں والے امیر لوگ زیادہ دیر تک امیر نہیں رہتے۔ ہم جن لوگوں یا جن خاندانوں کی عمارت سے غربت کی طرف سفر کرتے دیکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کے دوران غربت یا ناکامی کی عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہذا دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی اور عمارت مٹھی کی ریت کی طرح آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ اتار چڑھاؤ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا کے غریب سے غریب ترین شخص کو بھی زندگی میں اپنے حالات تبدیل کرنے کا ایک آدھ موقع ضرور ملتا ہے، لیکن وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے وہ موقع گنوا دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام امیر لوگ ایک آدھ بار شدید نقصان اٹھاتے ہیں، یہ ایک آدھ بار غریب ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں، ان کے سکلز انہیں دوبارہ واپس ان کے مقام پر لے آتے ہیں۔ لہذا فرق صرف عادتوں کا ہے۔ آپ صرف عادت بدلیں، آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔